بخاطب الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بخاطب الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا بالبينات وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما إلى آخره. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھنا سنتا ہے قرآن نورانی شیشہ اور رب دارا وکھلاوے ہے قرآن نورانی شیشہ اور رب دارا جیڑا پڑھے اور عمل کرے وہ سیدھا جنت جاوے. ساڈا کم میں قرآن سناور کوئی مننے یا نہ مننے ساڈا کم میں قرآن سناور کوئی مننے یا نہ مننے
تمہیں جہانی ماری ویسی جڑا حد قرآن دی بننے تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت قرآن کر جاؤں ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لیں سٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام قرآن عظام انتہائی قابل سطح احترام و سب تعظیم و تقریب میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں عزیز علماء کرام سب سے پہلے تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ خان خوانین نے پنجاب میں رہتے ہوئے پنجاب والے لوگوں کے تمام رسوم رواج رہن سہن معاملات اٹھنا بیٹھنا یہ سب سیکھ لیا لیکن یہ دینی جلسوں میں کس طرح بیٹھا جاتا ہے کس طرح سنا جاتا ہے کچھ خطیب کے ساتھ بولا بھی جاتا ہے یہ کیوں نہیں سیکھا کوئی مشرق بیٹھا ہے کوئی مغرب بیٹھا ہے کوئی باتیں کر رہا ہے کوئی آ رہا ہے مدرسہ جامعہ بحر العلوم کا سالانہ دستار فضیلت کا پروگرام ہے اور آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ان مدارس کے اندر وہ علم پڑھایا جاتا ہے جو میرے اللہ کا علم ہے دنیا دار امریکہ اور یورپ کے گماشتے دن رات علماء کے خلاف پروپیگنڈوں میں مصروف ہیں کہ یہ مولوی بچوں کو دقیہ روسیت کی طرف لے کر جا رہے ہیں ہم ترقی کی راہ میں آگے بڑھتے ہیں 21ویں صدی کی طرف ہم جا رہے ہیں لیکن یہ مولوی فرسودہ علم پڑھاتے ہیں پرانی باتیں پڑھاتے ہیں وہی قرآن وہی حدیث تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ مدرسے ماڈرنیٹ ہو جائے ماڈرن پن اس میں آ جائے
یہ کیمسٹری پڑھائیں، یہ فزکس پڑھائیں، یہ جناب ٹیکنالوجی پڑھائیں، یہ بایو پڑھائیں، بیالوجی پڑھائیں، یہ دن رات پروپیگنڈا ہوتا ہے. انہیں علم ہی نہیں ہے بدبختوں کو کہ یہ جو جتنے تمہارے علم ہیں ان تمام علوم کا منبع اور مصدر وہ اللہ کا قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جتنے بھی علوم ہیں یہ شکی علوم ہیں، یہ ظنی علوم ہیں، یہ گمانی علوم ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. نہیں ہے مگر یہ شکی علم ہے، گمانی علم ہے، اٹکل بچوں کا علم ہے. یہ ایسا علم ہے جو تمہارے پاس ہے. ایک سائنسدان آتا ہے، ایک سال اپنا نظریہ پیش کرتا ہے، تھیوری پیش کرتا ہے، لیکن 6 ماہ ہی نہیں گزرتے، سال ہی نہیں گزرتا، دوسرا سائنسدان آگے کہتے ہیں میں اس کو ریورٹ کرتا ہوں، میں نیا نظریہ لے کر آیا ہوں، میرے پاس اس تھیوری پر پریکٹیکل میں بہت سے تجربات ہیں، فلہذا یہ غلط، میں اس کو ریورٹ کرتا ہوں، میں اور نظریہ لے کر آیا ہوں. سال گزرتا ہے اور آتا ہے، وہ کہتے ہیں جناب یہ اس نے غلط پیش کیا، میں اور لے کر آیا ہوں. وہ کہتے ہیں میں اور لے کر آیا ہوں. ہر 6 ماہ بعد، ہر سال بعد ان کے علوم، ان کے نظریات بدلتے رہتے ہیں. لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمارے ہاں جو علم پڑھایا جاتا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے. وہ چیلنج کرتا ہے. فرمایا کہ جب سے یہ قرآن نازل ہوا 1500 سال ہو گئے، اس کے نظریات، اس کے افکار، اس کے احکامات، اس کی تعلیمات میں آج تک بھی ایک زبر، زیر، پیش اور جزم بھی تبدیل نہیں. ایسے ہے کہ نہیں؟ آپ بولے تو صحیح بھائی، ہوئی ہے کوئی تبدیلی؟ آپ سنتے چلے آ رہے ہیں. اور جو تعلیمات ہیں قرآن کی وہ ہم نے اپنائی نہیں ہے، وہ ہم نے اپنائی نہیں ہے. لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نہ ان میں کبھی شک ہوا ہے. یہ ان کے علم، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. نہیں دیا گیا تمہیں، نہیں دیا گیا تمہیں یہ جتنے تمہارے علم ہیں، علوم ہیں، نہیں دیے گئے الا قلیلا. قلیلا نکرہ ہے کہ مگر تھوڑے سے، معمولی سے قرآن کے مقابلے میں یہ معمولی علم والے ہمیں تانا زنی کرتے ہیں کہ ان مولویوں کے پاس کیا ہے. نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر. شان رسالت، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء اللہ، مذہب اہل السنت والجماعت، جمعیت علماء اسلام، سر بکف و سر بلند، دیوبند دیوبند. تو میری بات سن رہے ہیں آپ؟ میں گزارش کر رہا ہوں ان علماء نے آپ کا سر فخر سے بلند کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سینوں میں جو علم ہے، ان کے سینوں میں جو علم ہے وہ اللہ کا علم ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک ٹیکنالوجی کا علم ہے، سائنس کا علم ہے،
بایو کا علم وہ جناب آپ کے سائنسدان بتلاتے ہیں، آپ کے جو اپنے آپ کو زیادہ پڑھا لکھا ہوا کہتے ہیں وہ بتلاتے ہیں، لیکن ان علماء کے پاس جو علم ہے نا یہ قرآن والا علم ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں، یہ وہ کلام ہے، وہ کلام ہے جو میرے اللہ نے اپنی قدرت والی زبان سے تلاوت کیا ہے، اپنی قدرت والی زبان سے بول کر ادا کر کے پھر اس کو نازل کیا ہے۔ آج تک آپ سنتے چلے آئے ہیں کہ یہ مولوی کا کلام ہے، یہ پیر کا کلام ہے، یہ فلاں پرسٹر کا کلام ہے، یہ جناب فلاں سائنسدان کا کلام ہے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، وہ دنیا والوں کے کلام ہے، دنیا والوں کے کلام ہے۔ چلو میں آپ کو یہ بھی بتلاتا جاؤں کہ کلام کی تعریف کیا ہے، کلام ہوتا کیا ہے، کلام کسے کہا جاتا ہے۔ میرے رفیق آباد کے علاقے والے دوستوں، کلام اس کو کہا جاتا ہے کہ ما یتکلم بہ، جس سے بولا جائے میں بول رہا ہوں، میرا کلام ہے، آپ بولیں، آپ کا کلام ہے۔ مولانا تمیمی بولے، ان کا کلام ہے۔ مولانا علی خان بولے، مولانا حنان صاحب بولے، ان کا کلام۔ قاری منور صاحب بولے، ان کا کلام۔ یہ کلام کیسے بنتا ہے؟ اللہ نے ہر ایک انسان کے سینے میں، ہر ایک انسان کے سینے میں یہ دو پھیپھڑے رکھے ہیں، ان پھیپھڑوں کے اندر ہوا آتی ہے، سانس آتا ہے، وہ سانس جب گلے کی نالی سے ٹکراتا ہے تو پھر وہ آواز بنتی ہے۔ یہ آواز، اس آواز کو زبان حروف کی صورت میں، الفاظ کی صورت میں جب ادا کرتی ہے تو وہ کلام بن جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یعنی کلام جو ہے وہ کسی کے اندر سے نکلتا ہے، کسی کے اندر سے نکلتا ہے، جو بھی بولے وہ سانس گلے کی نالی سے ٹکرائی، اب وہ آواز کی صورت میں آئی، زبان نے حرفوں سے ادا کیا، لفظوں سے ادا کیا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، تورات اللہ کی کتاب ہے، کلام نہیں ہے۔ زبور اللہ کی کتاب ہے، کلام نہیں ہے۔ انجیل اللہ کی کتاب ہے، کلام نہیں ہے۔ اللہ نے تورات لکھی ہوئی بھیج دی، زبور لکھی ہوئی بھیج دی، انجیل لکھی ہوئی بھیج دی، لیکن جب قرآن کی باری آئی، معاملہ تھا میرے آقا کا، معاملہ تھا میرے محبوب کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے ہر نبی کو دلیل کے طور پر، نشانی کے طور پر کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا، اور ان نبیوں کو جو معجزات عطا کیے ان کے وقت کے مطابق جب میرے آقا کا زمانہ آیا، علم کا چرچا تھا، علم کا جناب والا ڈنکا بجتا تھا۔ اللہ نے معجزے کی صورت میں یہ اپنا کلام عطا کیا۔ اپنا کلام آپ بول کے۔ تورات کی اللہ نے تلاوت نہیں کی، زبور کی تلاوت نہیں کی، انجیل کی تلاوت نہیں کی، قرآن کی خود اللہ نے اپنی زبان قدرت سے تلاوت کی۔ اور وہ عرب جن کے ہاں علم کا بڑا چرچا شہرا تھا، ایک ایک مجلس میں 100-200 اشعار وہ ایسے فی البدیہ کہتے تھے، مقابلہ جات ہوتے تھے، کعبہ بیت اللہ میں آ کر بیٹھ کر وہ اپنے کلام سنایا کرتے تھے۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ حاضر ہوئے، آقا ہمیں بھی تو کچھ لکھ دیں۔ میرے آقا نے فرمایا ماں نبی قاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو لکھنے والا بھی نہیں ہوں، لکھ بھی نہیں سکتا۔ آقا وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ڈینگے مار رہے ہیں اور وہ
ساری دنیا کو عجم سمجھتے ہیں، کچھ بھی نہیں سمجھتے. جیسے آج دنیا والے کہتے ہیں ہمیں سب کچھ پتا ہے، مولویوں کے پاس کیا ہے، مولویوں کے پاس کیا ہے. وہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ العالیہ نے بتلا دیا کہ علماء کیا ہیں اور علماء کے پاس کیا ہے. نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان. جتنے دنیا دار تھے، جتنے بڑے بڑے سیاستدان تھے، بڑے بڑے نامور تھے، آج سارے مولانا کی عمارت کو قبول کیے ہوئے ہیں کہ نہیں کیے ہوئے ہیں؟ بولے تو سر کیے ہوئے ہیں نا. اب بتاؤ آپ کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ان کے پاس دقیانوسی علم ہے، ان کے پاس پرانا علم ہے، ان کے پاس جناب والا ہے کیا؟ اللہ نے اس علم کی بدولت، جو کس کا علم ہے؟ اللہ کا علم. قرآن کس کا علم ہے؟ اللہ کا علم ہے. اور جس سینے میں آئے گا، میرے آقا نے فرمایا ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما، ہم نے اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلند کیا ہے. الحمدللہ. میں آج کہتا ہوں علماء کے سر فخر سے بلند کیے ہیں مولانا فضل الرحمان نے، اور ہمارے ہاتھوں میں یہ اللہ کا قرآن ہے. اسی کی برکت ہے، اسی کی عظمت ہے، اسی کا مقام ہے. مبارکباد کے مستحق ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو کاروبار میں نہیں لگایا. حالانکہ پٹھان لوگ کاروبار کے پیچھے بہت بھاگتے ہیں، یہ کام کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، لیکن انہوں نے ان بچوں کو اللہ کے قرآن کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنے کے لیے یہاں مولانا حنان صاحب، عبد الحنان صاحب کے مدرسہ میں بھیجا. اور آج ان کے سروں پر ہم انشاءاللہ العزیز دستار فضیلت پہنا رہے ہیں. یہ ایک پگڑی یہاں پہنائی جائے گی، ایک دستار یہاں پر پہنائی جائے گی. اور خان و خوانین، ایک وہ وقت آئے گا جب روز محشر قائم ہوگا، ساری کائنات دیکھنے والی ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ جو حفاظ کرام ہے نا، ان کے والدین کو، ان کا تو مقام ہی کیا ہے، ان کے والدین کو جو آپ بیٹھے ہیں، فرمایا البسا والداہ تاجی یوم القیامت ضوءہ کضوء الشمس. فرمایا ان کے سروں پر ایسے تاج پہنائے جائیں گے کہ سورج بھی ان کی روشنی کے سامنے ماند ہو جائے گا. چاند کا تو مقابلہ ہی کیا ہے. لوگ دیکھیں گے، پوچھیں گے کیا یہ انبیاء کی جماعت ہے؟ نہیں. صحابہ کی جماعت ہے؟ نہیں. تابعین کی جماعت ہے؟ نہیں. محدثین اولیاء اللہ کی جماعت ہے؟ فرمایا نہیں. فرمایا یہ ان لوگوں کی جماعت ہے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا. آج یہ پگڑی پہن رہے ہیں، دن قیامت کے آپ پگڑیاں پہنیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ حضور کا فرمان ہے. تو میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، مختصراً یہی آپ کو بتلایا کہ آپ پریشان نہ ہوں کہ شاید یہ مولوی بنیں گے تو کیا کریں گے، یا مولویوں کا کام جو ہے وہ پیٹ کے لیے مدرسہ بناتے ہیں، مساجد بناتے ہیں. اللہ کی قسم ہم پیٹ کے لیے کبھی بھی مدرسہ مسجد نہیں بناتے. ہم بناتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کہ میرے آقا جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے، میرے محبوب نے کوئی اپنا محل نہیں بنوایا، کوئی اپنا مکان نہیں بنوایا، کوئی اپنا گھر نہیں بنوایا. سب سے پہلے آپ نے ایک زمین پسند فرمائی. پوچھا یہ کس کی زمین ہے؟ آقا تو یتیم بچے ہیں، ان کی زمین ہے، سہل و سہیل نام ہے. فرمایا بلاؤ. بچے آئے، میرے محبوب نے فرمایا بچوں
میں نے یہ زمین پسند کی ہے، میں یہاں اپنی مسجد بنانا چاہتا ہوں، اس مسجد میں مدرسہ قائم کرنا چاہتا ہوں۔ بچے کہنے لگے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، آقا ہمارے ماں باپ قربان ہوں، سب چیز قربان ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا نہیں، ان اشتریت بثمن، یہ میں پیسوں سے خرید کروں گا۔ آقا پیسے کہاں سے آئے؟ آپ ہجرت کر کے آئے ہیں مکہ سے، ہر چیز چھوڑ کر آئے۔ حضور کے غلام بے دام جناب ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، فرمایا بچوں زمین دینے کی آمادگی کا اظہار تم کرو، پیسے میں ابوبکر صدیق لگاؤں گا، مسجد میرے آقا محمد رسول اللہ کی بنے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد تعمیر فرمائی تو اس میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جس کا نام مدرسۃ الصفا رکھا۔ تو یہ مدرسے بنانا، یہ مساجد بنانا، یہ میرے آقا کی سنت ہے، اور الحمدللہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہم آج بھی ان مدارس میں وہی علم پڑھا رہے ہیں جو صفا کے مدرسہ میں میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ قرآن نے بتایا کہ وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، ہم نے اپنے بندوں میں سے اپنی کتاب کے وارث بنائے ہیں، اور یہ وارث یہ علماء کرام ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ بس انہی الفاظ پر میں ختم کرتا ہوں، لیکن سجائی سیکٹری صاحب میری مولا آیا نہیں، زمانے پہ کوئی ہمسر میری آقا آیا نہیں، زمانے پہ کوئی ہمسر میرے سونے کا آیا نہیں ہے، زمانے میرے مولا آیا نہیں، ایک بال مانگو کہیں نبی اقبال پایا نہیں ہے، زمانے تے کوئی ہمسر میرے مولا آیا نہیں ہے، نور نبوت نے مزین جگ کتا سارا، لکھائت شان کہہ دے گئے ملا جسنو جوے وارا، محمد اج تئی در تو کوئی خالی ولایا نہیں ہے، دیکھ بال مانگو کہیں نبی اقبال پایا نہیں ہے، ثنائے مصطفیٰ کہہ تو ادا کی میں ہوئے کم تر، سراج دی خدا کی دی خود قرآن دے اندر، سوا سجدے کسے نو آسماں تے رب بلایا نہیں ہے، دیکھ بال مانگو کہیں نبی اقبال پایا نہیں۔